آج کا یہ پروگرام، یہ دینی جلسہ جو آپ کے شہر میں منعقد ہوا ہے، اور جس کے تحت آپ یہاں تمام جمع ہیں، یہ جلسوں کا ہونا، درس و دروس کا ہونا، خطابات کا ہونا، یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ کسی بھی بیان کا مطلب مسلمانوں کی اجتماعیت کا ہونا، مسلمانوں کو اکٹھا ہونا یا اکٹھا کرنا، جمعہ کی شکل میں ہو یا عام جلسے اور جلوس کی شکل میں، اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اصل یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں اکثریت کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ ان کو یہ بتایا جائے کہ حالات حاضرہ کس بات کا ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ یہ ہوائیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں، مسلمانوں میں سے، خود ہمارے اپنوں میں سے بھی یہ نظریات سامنے آ رہے ہیں کہ ان جلسے اور جلوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان درس و دروس کا اور پبلک کو اکٹھا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علماء کو بلانا، ان سے بیان کروانا، یہ ایک محض پرانا طریقہ ہے، اور علماء نے اپنے کھانے اور پینے کے جو ہے یہ ان کے تو الفاظ بہت نازیبا ہوتے ہیں، مجھے نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ جو ہوا چلی ہے، یہ جو نظریہ ہمارے سامنے آیا ہے، یہ جو نظریات مختلف قسم کے آ رہے ہیں، ان تمام نظریات سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں چند باتیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میرے اکثر موضوعات اور بیانات اس بات پر ڈیپینڈ رہتے ہیں کہ صرف میں لوگوں کے ذہن کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پورے بیان میں سے چند باتیں سننے کے بعد ہم کوئی ایک فیصلہ ضرور لیں۔ شیخ محترم نے مدلل اتنی تمام چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کافی ہیں۔ مناسب نہیں تھا کہ شیخ کے بعد بیان ہوتا، لیکن وقت ہے، نماز میں بھی کافی، اور مولانا خورشید صاحب نے مجھے مدعو کیا، تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ شہر کے اندر تمام مساجد کے ذمہ داران اور ان کے تمام نمازی اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے فردن فردن۔ یہ نہیں کہ اگر مسجد کے ذمہ داران جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو عوام بھی اپنا جو ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو اٹھا پھینکے، وہ ان کو سمجھائیں، ذمہ داران عوام کو سمجھائے، عوام ذمہ داران کے ساتھ بیٹھے، علماء کے ساتھ بیٹھے، امام کے ساتھ بیٹھے، اور یہ دیکھے کہ ہم سے حالات جو ہے کیا تقاضا کر رہے ہیں۔ یہ حالات جو ہمارے چاروں طرف سے بنا دیے گئے ہیں، پوری دنیا کے حالات، پورے ملک کے حالات، ان حالات کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا۔ ہم ان حالات سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ جن حالات سے دوچار ہیں، جن مسائل سے پریشان ہیں، جو الجھنیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہ ہماری صرف دینی الجھنیں نہیں ہیں، ہماری معاشی الجھنیں بھی ہیں، کیونکہ ہم صرف مطلبی ہو گئے ہیں۔ اگر ہمیں ہمارے تجارت سے کوئی مسئلہ پریشان کر رہا ہے تو ہم چاروں طرف سے میٹنگیں بناتے ہیں، فلاں سے ملاقات کرتے ہیں، فلاں سے ملاقات کرتے ہیں، اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کہ کاروبار ہمارا خراب نہ ہو جائے، کوئی ہمارے کاروبار پر آنچ نہ آ جائے، ہماری انکم خراب نہ ہو جائے۔ اور جب یہ مسئلہ دین سے ہوتا ہے تو ہم اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی ہم نے سنا پورا موضوع، غور سے آپ نے سنا تو سمجھا ہوگا کہ ہماری دینی ذمہ داری کیا ہے۔ دنیا میں جس قدر کے ہم کھو گئے ہیں، یہ ہمارا کھونا ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ اتنا کھونا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا ہے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہماری ذمہ داری رکھی ہے، ہمیں
عمر کے حساب سے ذمہ داری کو بانٹ دیا گیا ہے. بچہ جب بلوغت کی طرف جاتا ہے تو اس کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، سمجھدار ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. ایسے ہی وہ جس طریقے سے مجرب ہوتا جاتا ہے تو جہاں وہ دنیا کے مختلف کاروبار کو اور مختلف فنون و علوم کو حاصل کرتا ہے، وہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنا دینی علوم کیوں حاصل نہیں کیا، اس نے اپنی دینی ذمہ داری ادا کیوں نہیں کی، اس نے اپنی مسجدوں کو ویران کیوں ہونے دیا، اس نے اپنے مساجد اور مدارس کو ویران کیوں ہونے دیا. کیا اس کی دینی حمیت اور غیرت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے اس سے کہ وہ دنیا میں کھو گیا اور اپنے اللہ کو بھول گیا؟ کیا اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان تمام حالات کا کے شکار ہونے کے باوجود ہم جو ہے فردن ان حالات کا ایک دوسرے سے شکایت کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ بھی جاننے کی کوشش کری کہ ان حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کوئی بھی ایک مسلمان انسان کو لے لیجیے، لیکن میں بات کر رہا ہوں مسلمان سے. کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو کاروبار سے پریشان نہ ہو، جو اپنے جو ہے بیماری سے پریشان نہ ہو، جو اپنے گھریلو حالات سے پریشان نہ ہو، جو ازدواجی زندگی سے پریشان نہ ہو. کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے، کوئی بہت زیادہ ہے، کوئی اتنا ہے کہ وہ ڈپریس ہو چکا ہے، کوئی اتنا ہے کہ خودکشی کر چکا ہے، اور کوئی اتنا ہے کہ خودکشی کے پلان بنا رہا ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. یہ کیوں ہوا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ہو گیا ہے، اس کے لیے حل کیا ہے؟ کوئی بھی ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے چین نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوں، مجھے دقت نہیں ہے، میرے مسئلے اٹکے ہوئے نہیں ہیں، میری دقتیں نہیں ہیں، میں بالکل معمون ہوں. ایسا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی ایک ہو تو اس مجمع میں بھی کوئی ایک ہاتھ کھڑا کرے اور کہے کہ میں بالکل معمون ہوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا کوئی مسئلہ رکا ہوا نہیں ہے، میں کسی بیماری سے دوچار نہیں ہوں. مختلف قسم کی بیماریاں ہمیں گھیر چکی ہیں، مختلف قسم کے حالات ہمیں گھیر چکے ہیں، مختلف قسم کے عذاب اور آزمائش ہمیں گھیر چکی ہیں. ان تمام حالات میں گرنے کے باوجود بھی ہم اللہ سے اب تک نہیں جڑے. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان تمام چیزوں میں گرنے کے باوجود بھی ابھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوا ہے کہ ہم اللہ کے گھروں میں آ جائیں. ہم اللہ کے گھروں میں آ کر کے پنج گانا نماز باجماعت ادا کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، استغاثہ کرے، فریاد رسی کرے، التجائے کرے، عاجزی کرے، استغفار کرے. ہمیں احساس نہیں. ہمارا تو عالم یہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر رہے. دوست، سب سے پہلا مسئلہ آج کے خطبے میں میں نے وہاں اشارہ دیا، چند لوگ وہاں سے بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جنت کا دار و مدار نماز پر رکھ دیا. جان لے اس چیز کو. نماز کیا ہے؟ نماز پوری دعا ہے، اور دعا کو آج مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ بالائے طاق رکھ دیا، خصوصاً اہل حدیث حضرات نے. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو دعا ہے، اس دعائے کے تعلق سے چند چیزیں آپ کو رکھوں گا. حالات سے دو چار ہیں، ملکی حالات سے دو چار ہیں، اپنے محلہ کے حالات سے دو چار ہیں، ہم اپنے معاشی حالات سے دو چار ہیں، ہم جو ہے اپنے ازواجی زندگی میں پریشان ہیں، ہم اپنے بھائی اور بہن کی زندگی میں پریشان ہیں، ہم ماں اور باپ کے تعلق سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، ہم اخلاقیات سے خراب ہیں. تو ہمارے تو حالات جو ہیں وہ ہر طرح سے خراب ہیں. ان حالات کو بہتر کیسے بنائیں؟ ان کا واحد علاج ہے دعا. ان کا واحد علاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جم کر کے عبادت کرنا. فرائض کے علاوہ، فرائض میں کوئی معافی نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو مزید حاصل کرنے کے لیے وہ نوافل کا طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا. فرائض کے ساتھ نوافل کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ بندہ اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. آج ہم نے دنیا میں مختلف قسم کے لوگوں سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی ہر طرح کی کوشش کی ہے، ہر ممکن کوشش کی ہے، اور مسلمان میں سارے شریک ہو گئے اس میں. ہمارا پہلا موٹیو یہی ہے، پہلا مقصد یہ ہے
کہ ہم کس طرح سے دنیا کی اس زیب و زینت کو اختیار کر لیں، اس زیب و زینت کا شکار ہو جائیں، دنیا کی عیش پرستیاں، عیش و عشرت ہمیں مل جائے، دنیا کا بڑے سے بڑا سکون ہمیں مل جائے، اور دنیا کے اندر بڑے سے بڑے لوگوں سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم یہاں تک گر گئے، ہمارا عقیدہ اس قدر گر گیا، ہمارا اللہ پر بھروسہ اس قدر کا کم ہو گیا کہ ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ دنیا کے سارے تعلقات اگر خراب ہو جائے، دنیا کے سارے معاملات اگر خراب ہو جائے، دنیا کے سارے اسباب اگر ختم ہو جائے، لیکن ہمارا رشتہ ہمارے رب سے اگر بہتر ہو جائے تو کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم نے جانا ہی نہیں۔ یہ ایمان کی کمی ہے، یہ توکل اللہ کی کمی ہے، یہ اللہ پر بھروسے کی کمی ہے کہ ہم نے اپنی پوری محنت لگا دی ہے کہ فلاں پارٹی سے، فلاں سے اگر تعلق بہتر ہو گئے تو میرا کاروبار یقیناً بہتر ہو جائے گا۔ یہ دنیا ہے۔ جو شیخ محترم کا بیان سنا نا کہ دنیا کی جو محبت ہمارے درمیان میں آ گئی ہے، اور دنیا جو ہم پر چھا گئی ہے، اس میں سب سے کمزور پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر سے بھروسہ ہٹا دیا۔ اور اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی جو ہے نا، یہ وہن ہے، اور یہ میری قوم میں پیدا ہو جائے گا، میری امت کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور آج پیدا ہو گیا۔ اہل حدیث بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ بہتر جماعت کہتے ہو، بہتر کہتے ہو، افضل کہتے ہو، توحید والے کہتے ہو، نمازی کہتے ہو، بہت سارے القاب سے اپنے آپ کو منقم کرتے ہو اور خام خیالی کے اندر رہتے ہو۔ سارے القاب اور ساری چیزیں یہ ایک طرف ہیں، اگر ہمارا یہ دنیاوی محبت اور رسم و رواج اور تمام وہ بدعات اور تمام وہ خرافات جو آج ہماری جماعت کو کھا رہی ہیں دیمک کی طرح، اگر ان کو نہیں چھوڑا تو جنت نہیں ملے گی۔ یہ جو ہمارا وہم ہے نا انڈائریکٹلی کہ کہیں نہ کہیں کیا ہوگا، ہم تو جنتی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ وہم جو ہمارے ذہن و دماغ میں لگا ہوا ہے حدیث جماعت میں کہ ہم کچھ خاص ہیں، ہم کچھ الگ ہیں، کچھ تو خاص ہے ہم میں، کچھ تو الگ ہے ہمارا ہے، وہ توحید ہے۔ اور توحید میں بھی دیکھ لیجئے کہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں آنے والی وہ عورتیں جو غیر مسلک سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کو تو معلوم بھی نہیں چل رہا کہ وہ آپ کے گھر کے اندر کس طرح سے شرک کا دروازہ کھول چکی ہے۔ آپ کی بات مانتی نہیں ہے، جان بھی لے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے تو نکاح وہ کیا ہے نا، خرافات والا نکاح، آپ نے تو وہ رسم و رواج والا نکاح، آپ نے تو اپنے سے بڑے سے بڑے یعنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے جو آپ لائے ہو خوبصورت بلا، جس میں آپ نے بڑی موٹی رقم جہیز کے نام پر لی ہے، اب آپ کی نہیں چلے گی، اس کی چلے گی، اس کے گھر والوں کی چلے گی۔ اور یہی ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے۔ اس نے تعویذ کے نام پر، فلیتے کے نام پر، اور نہ جانے کن کن جادو اور ٹونے کے نام پر، نہ جانے کس نے کتنے ایسے گناہ اور شرک اور کفر اور نفاق کے نام پر ہمارے گھروں کے اندر وہ ناسور جادو اور ٹونے کے نام پر ڈال دیے ہیں۔ تو یہ خام خیالی چھوڑ دو کہ کچھ خاص ہے۔ یہی خام خیالی بنی اسرائیل کو تھی، کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، خاص ہے ہم کو، کچھ خاص ہے، اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا۔ اتنے ہی دن جہنم میں رہیں گے جتنا کہ ہم نے بچڑے کی عبادت کر لی۔ تو کیا یہ وہم ہمارے درمیان میں نہیں ہے؟ ہماری جماعت میں یہ وہم پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ نماز کتنا % پڑھتے ہو؟ نماز کا بھی اشارہ ہے شیخ محترم کا کہ جمعہ سے جمعہ، اور فجر کی نماز کا تو یہ عالم ہے کہ رمضان سے رمضان 5 وقت نماز اگر پڑھتا ہے نا اہل حدیث بھی، تو رمضان سے رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے۔ 11 مہینے فجر کی نماز کو ظہر میں پڑھتا ہے یا تو عصر میں پڑھتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، وہ گیپ دے کر کے نماز اہل حدیث پڑھ رہا ہے۔ تو بہت ساری کمیاں ہیں، عقیدے کی کمی ہے، توکل اللہ کی کمی ہے، بدعات اور خرافات کی کمی ہے۔ وہ سارے حالات جو بن گئے نا، ان سے ہم اور آپ بھی نہیں بچ سکتے اگر ہم نے اس میں ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ چاروں طرف سے حالات سے گھرے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے پریشانی آ رہی ہے، آزمائشیں آ رہی ہیں، عذاب آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے چھائی ہوئی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے ہمیں کہ ہم دین کی کتنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ شہر کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے بہت سخت ضرورت ہے، اور اپنے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، ان باطل ہواؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے، جن ہواؤں کا اشارہ آپ نے سنا کہ مختلف جماعتیں، مختلف تحریک، مختلف طرح کے نظریات جو شہر کے اندر بھی چل رہے ہیں اور مختلف قسم سے اور دوسرے علاقوں سے آئے، وہ آپ کے شہر کے اندر بھی پنپ رہے ہیں اور لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔
تو اس کی ذمہ داری، اس کا سوال ہم سے اور آپ سے ہوگا، ہر مسلمان سے ہوگا، جماعت کے ہر فرد سے ہوگا کہ یہ خرافات ہو رہی تھی، یہ بدعت ہو رہی تھی، یہ توحید پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، نبی کی رسالت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا، آپ نے اس کے تئیں کتنی محنت کی، کتنی ذمہ داری ادا کی، یہ آپ اپنی زندگی میں دنیا میں مگن رہ کر کے اور اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کر کے یہ دنیا کی زندگی گزار لیں گے، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا اور روح قبض کرے گا اور اس کے بعد کی جو زندگی شروع ہو جائے گی، اس میں نہ بیوی کام آنے والی ہے، نہ ماں کام آنے والی ہے، نہ بچہ کام آنے والا ہے، نہ دکان، نہ کاروبار، نہ مکان، نہ عیش پرستیاں، نہ دوست، نہ احباب، کوئی کام نہیں آنے والا۔ ہمیں تو کہیں نہ کہیں یہ وہم ہے کہ ابھی تو عمر کم ہے، ابھی تو شروعاتی عمر کریں گے، توبہ مانگنے کا انکار کوئی نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا انکار کوئی نہیں کرتا، دنیا میں دین کا کام کرنے کا انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن کرنے کے لیے بڑھاپے کی عمر کو پینڈنگ میں ڈال رکھا ہے، کرنا چاہتے ہیں لیکن کب کہ ابھی نہیں، ابھی تو دنیا میں کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی کچھ خاص کرنے کی عمر ہے، ابھی دنیا دیکھنے کی عمر ہے، دنیا میں اچیو کرنے کی عمر ہے، دنیا میں تھوڑا سا مزہ لینے کی عمر ہے، ابھی دنیا میں کیا ہی کیا ہے، تھوڑا مزہ لینے توبہ مانگیں گے، تھوڑا مزہ لینے نمازیں بھی پڑھیں گے، تھوڑا مزہ لینے انشاءاللہ دین کا کام بھی کریں گے، دین میں کچھ جو ہے بڑا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ مجھے پیسہ دے دے گا تو صدقہ بھی کروں گا، اللہ نے مجھے کاروبار دیا تو کیا کروں گا، میں دین کے لیے کوئی اسکیم بناؤں گا، اللہ نے مجھے اس لائق بنایا تو میں کیا کروں گا، کوئی ایسا سسٹم بناؤں گا بیت المال کا۔ یہ نیتیں ہیں ہمارے مسلمانوں کے، ہمارے ساتھیوں کی، لیکن اس کے لیے ہم نے انتظار کیا بڑھاپے کی عمر کا، یہ افسوس ہے۔ اسی کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے کہا نا کہ میں صرف یہ ذہن جو ہے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید کوئی بات ایسی ہو پورے خطبہ کے اندر کہ ہمارے ذہن میں اتر جائے اور ہم یہ دنیا بھر سے اپنی زندگی کے 30 سالہ 40 سالہ 50 60 70 سالہ سے ہم بیانات سن رہے ہیں اور توحید کے، زکوٰۃ کے، صدقہ و خیرات کے اور مختلف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کے، نبی کی قربانی کے ہم نے بیانات سنے ہیں، لیکن احساس نہیں ہو پا رہا۔ ہم نے کچھ کرنے کا یہ جو اشارہ جو میں نے آپ کو دیا ہے کہ کریں گے، یہ لفظ ہی شیطانی لفظ ہے، آج ہی کرو، ابھی سے تہیہ کرو کہ کچھ ہم اپنے شہر کے اندر جو ہے، جو جہاں رہتا ہے، جس طریقے سے رہتا ہے، اس کے لیے پلاننگ کریں، کوئی سسٹم بنائے اور ابھی سے بنائے، تہیہ کریں کہ ہاں ہم کچھ کام کریں گے، کم از کم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو مسجد کا جو علاقہ ہے، مسجد کے ذمہ داران اور ان کے ساتھ دینے والے کئی ایک نوجوان امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کے ایسی پلاننگ ہی کریں، ایسا مشورہ کریں کہ وہ اگر پورے شہر میں بھی نہیں کر سکتے تو اپنی مسجد اور اپنے تمام اطراف کے تمام لوگوں کو، اپنے تمام ساتھیوں کو بھٹکنے سے محفوظ رکھے، گمراہ ہونے سے محفوظ رکھے، دنیا کی جو زیب و زینت ہے، دنیا کی جو یہ رنگینیاں ہے، دنیا کے ہر کونے پر اور ہر راستے پر جو شیطان بیٹھا ہوا ان کو اچک رہا ہے، ان کی آخرت کو خراب کر رہا ہے، اس سے انہیں محفوظ کر لے۔ یہ ذمہ داری ہر انسان کی، الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ بہت سخت ضرورت ہے دوستو، پینڈنگ میں نہ ڈالے، توبہ بڑھاپے میں کریں گے، استغفار بڑھاپے میں کریں گے، دین کا کام بڑھاپے میں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کیا تھا، یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول مالدار لوگ صدقہ کر کے ہم سے آگے نکل گئے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم صدقہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھا کریں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات ہم سے زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے تسبیحات دی تھی۔ پھر اور بھی سوال کیے گئے، اللہ کے رسول نے جواب دیا، آپ اپنی محنت کے مطابق عمل کرتے رہیے، عمل کے اندر اخلاص رکھیے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی کروڑ پتی بنیں گے تب دین کا کام کریں گے، لکھ پتی بنیں گے تب دین کا کام کریں گے، آپ کو کوئی جو ہے زندگی کبھی آپ کو فرصت کا موقع دے گی تب آپ دین کا کام کریں گے، یہ زندگی کبھی فرصت نہیں دے گی۔ یہ ایک عجیب ذہن ہے کہ بعد میں فرصت ہو جائے گی، فرصت نہیں ہوگی، بعد میں اور گر جاؤ گے، شادی ہو گئی ہے تو بیوی بچوں کے چکر میں گر جاؤ گے، دکان اور مکان کے چکر میں گر جاؤ گے، کاروبار کے چکر میں گر جاؤ گے۔ یہ تو جب بھی موقع ملا ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہو، اور موت کا ہمیشہ یاد رکھو، موت کا کوئی یہ بھروسہ نہیں ہے کہ بڑھاپا ہمیں ملے گا، موت کا یہ ایک لمحے کا بھروسہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگوں کو صبح ہوگی، صبح تو قضا، ابھی عشاء کی نماز بھی ادا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔
یہ جو انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں یہ نہیں صبح ہوگی صبح پھر جائیں گے، شام ہوگی پھر یہ کریں گے، یہ عقیدے کی کمی ہے۔ مومن کی مثال تو ایسی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ موت کو سمجھتا ہے کہ میں نے ایک قدم رکھا، اگلا قدم موت کا ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ختم ہو گیا ہمارا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو، حالات خراب ہیں، حالات بہتر نہیں ہیں، نہ ہمارے دینی حالات بہتر ہیں، نہ اخلاقی حالات بہتر ہیں، نہ ملکی حالات بہتر ہیں، نہ عالمی حالات بہتر ہیں۔ ان تمام حالات سے ہم دوچار ہیں، اپنے کاروبار سے پریشان ہیں، اپنی بیماریوں سے پریشان ہیں، اپنے جو ہے مختلف جو ہمارے تعلقات ہیں ان سے ہم پریشان ہیں۔ ان تمام پریشانیوں کا واحد علاج ہے دعا۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں، ہم نے دعا کو چھوڑ دیا ہے۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ اتنی اہم چیز ہے کہ دعا ہی قضا کو ٹال سکتی ہے۔ دعا ہی وہ ہے جو آپ کی عمر کے اندر اضافہ کر سکتی ہے، آپ کی موت کو ٹال سکتی ہے، موت کے وقت کو بڑھا سکتی ہے، تو وہ دعا ہے۔ دعا میں وہ طاقت ہے، وہ دعا عمر آپ کو بڑھا سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادت کا مغز ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا افضل العبادت الدعاء، سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ دعا جو آج اہل حدیث حضرات نے بالکل بالائے طاق رکھ دی ہے، دعا مانگتے ہی نہیں اہل حدیث۔ دعا کے تعلق سے ایک تو یہ چیز سنی کہ دعا کی اہمیت یہ ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، پوری نماز دعا ہے، لیکن فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا منع ہے، لیکن انفرادی دعا جو مانگنا چاہے وہ مانگ سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ اپنی دعائیں معفورہ تو ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ علماء حضرات بیٹھے ہیں، اجتماعی دعا منع ہے۔ اس کے علاوہ نوافل اہل حدیث نے چھوڑ دی، جو کہ میں نے اپنے بیان میں درمیانی میں بتایا کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کے بعد نوافل ہیں جو بندے کو اللہ کے بالکل قریب کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سے دور ہو گیا، ہم اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کی رضا سے دور ہو گئے، یہی حالات بن گئے ہیں۔ اگر ان حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ اللہ سے جڑنے کے جو طریقے ہیں وہ نماز ہے، دعا ہے، نوافل ہے، صدقہ و خیرات ہے، دینی امور ہیں، اپنی ذمہ داریاں جو دین کے تعلق سے ہمارے اوپر بنتی ہیں ان کی ادائیگی ہے۔ اس میں کسی بھی طرح سے کوتاہی، لاپرواہی، سستی اور کاہلی سے کام نہیں چلے گا۔ اگر کریں گے تو پھر اس سے بھی بدتر حالات آ جائیں گے، اور وہ حالات آ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی ہے کہ اللہ ایسی قوم کو برباد کر دیتا ہے، عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے جو اللہ سے بغاوت پر آمادہ ہو جاتی ہے، اور اللہ ایسی بستی میں عذاب ڈالتا ہے جس میں اجتماعی طور پر گناہ عام ہو جاتے ہیں اور وہاں کی اکثریت گناہ میں لت پت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس بستی میں عذاب بھیجتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس بستی کو سمجھانا چاہتا ہے جو گناہ کی طرف بھاگ رہی ہے، مغربی تہذیب کی طرف بھاگ رہی ہے، مغربی کلچر کو اپنانے میں کیا کر رہی ہے، پہل کر رہی ہے، اپنی تہذیب کو، نبی کے طریقے کو، سنتوں کو پامال کر رہی ہے۔ اللہ نے اس بستی کو دھمکایا ہے اس بستی میں عذاب ڈال کر کے۔ تو کیا ہمیں ان ہلاک زدہ بستیوں کی مثالیں روزانہ میری موبائل کے ذریعے سے معلوم نہیں ہوتی ہے کہ وہاں زلزلہ آ گیا ہے، وہاں طوفان آ گیا ہے، وہاں اللہ نے جو ہے زمین کو پھاڑ دیا ہے، وہاں پتھروں کی بارشیں کرتی ہیں؟ کیا روزانہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ زمین کو پھاڑ کر کے گھروں کو اس میں دھسا دیا ہے، پوری کی پوری انسانیت کو اس میں اللہ نے غرقاب کر دیا، ڈبو دیا اس کے اندر۔ کیا یہ روزانہ مثالیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا ہم اسی بات کے منتظر ہیں کہ ابھی تو وہاں ہوا ہے، ہم تو بہت دور ہے، کہ ہم پر ہی اللہ کوئی نعوذ باللہ عذاب ایسا مسلط کر دے کہ پھر اس میں نہ بھاگنے کی مہلت دے، نہ دعا مانگنے کی مہلت دے، نہ استغفار کرنے کی مہلت دے، جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا؟ پچھلی قوموں میں بھی یہی خام خیالی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا جب عذاب یہاں پر آئے گا تو دوسرے علاقے میں بھاگ جائیں گے، اللہ کا عذاب ہماری بستی میں آئے گا تو ان پہاڑوں کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ قلعے جو ہم نے تراش کر کے، جنہیں ہم نے کیا کر دیا ہے، اپنے محل بنا لیے ہیں، جن میں یہ پہاڑ ہے، ان میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، موت نہیں آئے گی۔ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن و دماغ میں ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، اگر گناہ کرو گے تو عذاب آئے گا، آگ کی شکل میں آئے گا، حادثوں کی شکل میں آئے گا، پانی میں ڈبا کے مار ڈالے، ایکسیڈنٹ کی شکل میں آئے، مختلف عذاب کی قسمیں ہیں، اور آج بھی اللہ دے رہا ہے۔ اجتماعی عذاب اس لیے نہیں آ رہا، اللہ کے رسول کی دعا ہے۔
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو آج یہ امت اجتماعی طور پر ہلاک کر دی گئی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جو پچھلی امتیں تھیں ان میں کوئی ایک بڑا گناہ تھا، جس بڑے گناہ کی وجہ سے اس امت کو ہلاک کر دیا گیا. کسی کو دوپہر میں قیلولے کے وقت میں ہلاک کر دیا گیا، کسی کو صبح کے وقت میں ہلاک کر دیا گیا، کسی کو شام کو کھیلنے کے وقت میں ہلاک کر دیا گیا. ایسی اللہ نے چیخ بھیجی کہ ان کے سینوں کو پھاڑ دیا، ان کے دلوں کو پھاڑ دیا، بجلی کی کڑک بھیج دی ان پر، زمین کو پھاڑ کر کے دھسا دیا، ان کی بستی کو اٹھا کر کے انڈیل دیا گیا، ان کو ہلنے کی بھی مہلت نہیں دی. کیا ہم اسی وقت کے منتظر ہیں؟ توبہ مانگنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. ان قوموں کے اندر کوئی ایک گناہ تھا، اس قوم کے اندر جو ہے سارے اجتماعی عذاب ایک ساتھ اکٹھا ہے. اللہ کے رسول کی دعا ہے اجتماعی عذاب نہ ہے میری قوم پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعا نہ ہوتی تو اجتماعی عذاب ہے یہاں پر. سارے وہ گناہ جن گناہ کی پاداش میں ان قوموں کو ہلاک کر دیا گیا. تو اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو تمہارا رب میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا. دعا مانگتے ہیں نا، دعا کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ دعا کے ذریعے سے اللہ کے عذاب ٹل جاتے ہیں، دعا کے ذریعے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعا کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، دعا کے ذریعے سے وہ مسائل جو زمانے بھر سے اٹکے ہوئے ہیں نیا پار لگ جاتی ہے. دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے اپنی محبت کو واجب کر دیتا ہے. دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بندے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے اور بندے کی جو ہے نا وہ جو ضروریات ہیں، وہ ضروریات جو اس کے حق میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے ان کو عطا کرتا ہے. دعا کی اتنی سخت ضرورت ہے. نمازوں کے بعد بھی مانگے، نوافل پڑھنے کے بعد بھی مانگے، چلتے پھرتے بھی وہ دعائیں پڑھیں جن میں اللہ کی رضا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کسب معاش ہے، آپ کی معاشی زندگی اس کے اندر موجود ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنا دنیا کا حصہ نہ بھولیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کاروبار نہ کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تجارتوں کو نہ بڑھائے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مال نہ کمائے. اللہ اسلام تو یہ ایسا پیارا مذہب ہے، ایسا پیارا دین ہے کہ جس نے آپ کو کاروبار پر ابھارا ہے، تجارت پر ابھارا ہے، مزدوری سے دور کیا ہے. اسلام وہ پیارا مذہب ہے. اسلام چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کا ماننے والا مزدوری کرے. یہ تو ہمارے کرم ہے کہ ہم نے جو ہے تجارت کو چھوڑ کر کے مزدوریوں کو اپنانے کی کوشش کی ہے. تو ہم ان فیلڈ کے اندر جائیں، اس صلاح کی کوششیں کریں کہ ہمیں جو ہے نا مزدوری سے دوری اختیار ہو، تجارتیں حاصل ہو، تجارت میں برکت ہے. دعا ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ نجات کی راہ ہے. دعا کا دامن تھام لو. دعا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کیا دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگی جا سکتی ہے؟ کیونکہ دعا کے بھی بہت سارے لوگوں نے راستے بنا دیے ہیں کہ اللہ سے بھی مانگتے ہیں، غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہیں، قبر والے سے بھی مانگتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور مزار اور پیر کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، علماء کو بھی شریک کر دیا. یعنی دعا کے اندر بھی توحید کو ختم کر دیا اور خراب کر دیا. تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ نہیں مانگی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی جو ہے ریجیکشن کر دیا ہے، اس کی بھی بہت تردید کر دی ہے. جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارتے ہیں، وہ قطمیر کا لفظ استعمال کیا ہے. کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، چھلکا، اس چھلکے کی بھی مالک نہیں ہے. اب جان لیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے، مسلمان جن کو بھی پکارتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ڈائریکٹلی ہم نہیں جا سکتے. ان کا یہ ماننا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے ہیں، اس کے لیے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور مختلف مثالیں دیتے ہیں جو کہ باطل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی باطلیت کو جو ہے قرآن میں واضح کر دیا ہے. اللہ کو کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے.
دعا اللہ ہی سے مانگی جائے گی. دعا ہی ایک اہم عبادت ہے اور دعا کی ہمیں ضرورت ہے. دعا سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے, ساری پریشانیاں حل ہوں گی. اللہ کے علاوہ کسی غیر سے اگر دعا مانگی جائے گی, وہ آپ کو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے, جو جلی ہے, اس کے بھی وہ مالک نہیں, وہ نہیں دیں گے. وہ ان تدعوہم, اگر پھر بھی آپ ان کو پکارو گے تو کیا کریں گے, وہ آپ کی پکار کو سنیں گے بھی. اور بھی بہت ساری آیت بھری پڑی اس تعلق سے قرآن کریم میں رب کریم نے بالکل واضح انداز میں قرآن کا ترجمہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ نہ نفع کے مالک ہے, نہ نقصان کے مالک ہے, نہ وہ اپنے اوپر سے ایک مکھی نہیں بھگا سکتے. وہ آپ کو کیا دیں گے, وہ تو ایک کتمیر کے بھی وہ مالک نہیں ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی غیر سے دعا نہیں مانگی جا سکتی. اللہ کو کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس آیت کریمہ کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا وہ جامع ہے, وہ بہت ضروری ہے. عقیدہ بھی سکھاتی ہے آیت, بھروسہ بھی سکھاتی ہے, توکل علی اللہ سکھاتی ہے, اعتماد کامل سکھاتی ہے اور انسان کو مضبوط کرتی ہے. اے نبی, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں. اب اس قریب میں بھی لوگوں نے گھوٹالہ کیا ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ جو ہے ہر جگہ موجود ہے. قریب کا کیا معنی ہے؟ وحدت الوجود کا اور وحدت الشہود کا یہ چیز آپ نے بارہا سنی ہے. عقیدہ لوگوں نے دے دیا ہے, کتابوں میں لکھ دیا ہے, مسلم مارکیٹ میں اتار دیا ہے اور مسلمان اس کو مانتے ہیں. علماء اس پہ باقاعدہ مہم چلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے. ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر مستوی ہے اور علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہاں تک کہ علم کا اس کا معیار یہ ہے کہ وہ سیاہ پہاڑ کے اندر جو سیاہ چوٹی چلتی ہے, اس کے چلنے کی سرسراہٹ جو ہوتی ہے, جو آواز ہوتی ہے, اس کو سنتا بھی ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے. یہ اللہ کی شان, یہ اللہ کی قدرت ہے. علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے, ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوی, رحمان عرش پر مستوی ہے. اور استوا کے تعلق سے کیا مسئلہ ہے؟ استوا تو معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے. یعنی اللہ عرش پر مستوی ہے, کنڈیشن کیا ہے, سچویشن کیا ہے, بیٹھا ہے کہ کھڑا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, یہ معلوم ہی نہیں ہے, شریعت نے بتایا ہی نہیں ہے. اس میں سوال کرنا منع ہے. یہی عقیدہ ہے اور یہ تقدیر کی بات ہے, عقیدے کی بات ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جب روک دیا ہے تو متشابہات سے بچ جانا چاہیے اور اس میں آگے نہیں جانا چاہیے, نہیں تو بھٹکنے کے 99% 100 چانس ہوتے ہیں. کہ شریعت نے جتنا دیا ہے اتنا لے لو, اس میں اپنا دماغ چلانے کی کوشش نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا کہ جو ہے اتنا کی کیفیت تو معلوم ہے, جو ہے وہ اللہ عرش پر مستوی, استوا معلوم ہے, کیفیت مجہول. تو یہ عقیدے کی بات اپنے سے. اللہ ہمارے قریب ہیں, ہر چیز کو سنتا ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے. تو ہمیں دعا اللہ سے مانگنی ہے اور کیا کرنا ہے؟ اللہ نے آگے بیان فرمایا فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, چاہیے کہ وہ لوگ مجھے پکاریں, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان رکھے, بھروسہ رکھے, یقین رکھے, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, شاید کہ راہ مل جائے. یرشدون کے بہت سارے معنی ہیں اور اس کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے جو وعدے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ راہ مل جائے جو اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے. ہدایت آپ کو مل جائے, جنت کی راہ آپ کو مل جائے, وہ طریقہ مل جائے جو آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے. تو دعا اللہ سے مانگنی ہے, ڈائریکٹلی مانگنی ہے, کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات آپ نے سنی. لوگوں نے وسیلے کے بہت سارے حوالے دیے ہیں, بہت ساری چیزیں وعدے کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ڈائریکٹلی جو ہے اللہ پکار کو سنتا ہے. آپ پکارے, آپ دل کے اندر جو سوچتے ہیں نا, اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ان خیالات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے کے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے, ان خیالات کو جو ہے وہ جاننے والا ہے. یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنی نہیں ہے. اللہ ہماری ہر پکار کو سنتا ہے, اس پکار کو سنتا جواب دیتا ہے اور وہ آپ کے شرائط جائز ہے تو ان کو قبول کرتا ہے اور آپ کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے. آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ جہاں ہم نے سنا کہ بے شمار مسائل سے ہم دو چار ہیں,
بے شمار پریشانیوں سے ہم دوچار ہیں، بہت ساری دقتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے دین کے تعلق سے، ہمارے ملک کے تعلق سے، ہماری بیماریوں کے تعلق سے، ہمارے معاش کے تعلق سے، بہت ساری زندگی کے جو ہمارے مرحلے ہیں، ان تمام مرحلوں میں بے شمار پریشانیاں ہیں، دوچار ہیں، دقتیں ہیں، الجھنیں ہیں، ان تمام کا حل ہے اس حدیث کے اندر، ان مسائل کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ پہلے آسمان پر آتا ہے، بارہا یہ حدیث آپ کے سامنے آتی ہے ہمارے خطبات کے اندر، آپ جمعہ کے خطبات میں، بیان میں، درس و دروس میں یہ بات آپ سنتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس پر بھی ہمارا ایمان جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہے۔ اللہ روزانہ پہلے آسمان پر آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اور پہلے آسمان پر کب آتا ہے؟ رات کے آخری حصے میں، اور آنے کے بعد ندائیں لگاتا ہے، آوازیں لگاتا ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزیہ دے دوں، اس طرح کی ندائیں روزانہ لگاتا ہے۔ اور لوگوں نے عجیب و غریب مسائل، وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، مجھے اشارہ مل چکا ہے یہاں سے، بہت سارے وہ اشارے جو لوگوں نے جوڑ دیے ہیں کہ اللہ فلاں رات میں، فلاں دن کی فلاں رات میں، اس وقت میں، اس طرح سے، یہ اس طرح کی خرافات جو دین میں ڈال دی گئی ہیں، ان کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ مسلمانوں کو ان کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ روزانہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور پریشان ہر انسان ہے، تو ہم اس وقت کو حاصل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اپنے مسئلے کو اس وقت میں کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ ڈائریکٹلی بغیر کسی وسیلے کے اور حوالے کے رب آتا اور کہتا ہے کوئی پریشان اور مانگے مجھ سے، منہ سے عطا کر دوں۔ ہماری سب سے بڑی یہ جو بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے اس سارے وقت کو جو تہجد کا اہم وقت ہے اس کو ہم نے زندگی بھر خراب کر دیا ہے۔ کم از کم ان حالات میں جب ہم پریشان ہیں اس وقت کو اختیار کریں، ان مسائل کو اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ سے عاجزی کرے، گر گرائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے اندر اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور اللہ سے استغفار کرتے تھے، توبہ مانگتے تھے، اور اللہ سے جو ہے نا اللہ کو راضی کرنے اور رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ نے ایک ہی رکعت کے اندر سورہ بقرہ بھی پڑھ دی، سورہ آل عمران بھی پڑھ دی، سورہ نساء بھی پڑھ دی، 3 سورتیں ایک ہی رکعت کے اندر اللہ کے رسول نے پڑھ دی۔ آپ کے پیر جو تھے وہ ورم کھا جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے، وہ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی توبہ مانگتے تھے، اتنا استغفار کرتے تھے، جبکہ صحابہ آپ سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشائے ہیں، آپ کے لیے تو جنت کا سب سے پہلے دروازہ کھولا جائے گا، آپ کے لیے تو دربان بھی سوال کرے گا کون؟ تو آپ کہیں گے محمد۔ دربان کہے گا کہ مجھے اسی کے لیے اجازت دی گئی تھی، آپ کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، حوض کوثر آپ کو اللہ عطا کرے گا، مقام محمود عطا کرے گا، شفاعت کا حق عطا کرے گا، اتنا سارا اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اور آپ اتنی محنت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا تھا نا، بس وہی کافی ہے اور وہی میری آخری بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنے سارے احسان اللہ نے ہم پر کر رکھے ہیں، اتنی ساری نوازشیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، تو کیا عبادت ہمارے اوپر واجب نہیں ہے؟ کیا اللہ کی رضا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے؟ کیا توبہ مانگنا اور استغفار کرنا ہمارے لیے واجب نہیں ہے؟ کیا ہم کثیر تعداد میں دعائیں مانگ کر کے اپنے آپ کو ان عذاب سے، ان آزمائشوں سے محفوظ کر رہے، اللہ کے غضب سے محفوظ کر رہے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول مانگے اور ہم نہ مانگے؟ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے نا، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ غضبناک یہ نہیں کہ آپ دعا مانگو نہ مانگو، بائی چوائس ہے، آپ کو دعا مانگنا پڑے گا۔ اگر جنت میں جانا ہے، اللہ کے غضب سے محفوظ رہنا ہے، تو دعا مانگنا پڑے گا۔ دعائیں مانگے ہاتھ اٹھا کر کے، جب بندہ شرائط کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے ہاتھ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، جان لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب کریم کہ ہم نے جو چیزیں سنی ہیں اللہ ان تمام پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو کوتاہی خامی اگر کچھ ہو گئی اللہ تو ہمیں اس پر معاف فرما، اور ہمیں جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔